عظیم فوجی سوتے ہیں، اور آج اس پاکستان میں بیٹھ کر سیاست کے نام پر، میڈیا کے نام پر، پھر سنو، آج پاکستان میں سیاست کے نام پر، میڈیا کے نام پر، دین اور مذہب کے نام پر کسی نے پاک فوج کے خلاف زبان درازی کی جرت کی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہم ابابیل بن جائیں گے، ابابیل، اور ان کی گندی سیاست کا بوریا بستر گول کر کے سمندر میں پھینک دیں گے۔ پاکستان میں ہم کسی فوج کے خلاف کسی کو بول لیں، مل کے بولو، بول لیں، کسی طرح اشارہ تن کنایا تن بکواس کرنے نہیں کریں گے، ایسی کر کے رکھ دیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ پاکستان کے 22 کروڑ پاک فوج کے ساتھ ہیں، ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ دنیا کی سب سے بہترین فوج ہے، کم وسائل ہونے کے باوجود دنیا کی سب سے اعلیٰ فوج۔ تمہیں پتہ ہے میں نے جس یونیورسٹی میں کیا اور ڈاکٹریٹ میں نے جہاں پہ کی وہ فوج کی اپنی یونیورسٹی ہے، اور وہاں میں نے جو لیکچر سنو اس کے نتیجے میں کہہ رہا ہوں دنیا میں سب سے اعلیٰ اگر ٹینک کسی کے پاس ہے تو وہ پاکستان کی فوج کے پاس ہے، اور وہ ٹینک ہم نے خود بنایا ہے۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ میزائل ٹیکنالوجی اگر کسی کے پاس ہے تو پاکستان کے پاس ہے، سب سے اعلیٰ ایٹم بم دنیا میں کسی کے پاس ہے تو پاکستان کے پاس ہے۔ اس لیے آج پاکستان کے خلاف یہ سازش کا ایک اہم حصہ ہے کہ عوام کو فوج کے خلاف بدظن کیا جائے۔ ہم ایسی کوئی سازش پاکستان میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آخری بات، یہاں ایک اور شوشہ آج کل چھوڑا جا رہا ہے، عمران خان کی حکومت آئی ہے، مدارس کو بڑا خطرہ ہے، مساجد کو بڑا خطرہ ہے۔ میں تمہیں یقین دلانا چاہتا ہوں بہاری کے مسلمانوں، خاص طور پہ تم بھی سن لو، پورے پاکستان سے نمائندگان، کراچی سے ابھی جمیل متر جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، پشاور سے ساتھی آئے ہوئے، ایک دو ساتھی، پورے پاکستان کے نمائندے، یہ ہمارا ایک سیمینار ہے پورے پاکستان۔ چلو گے ہمارے ساتھ نکلو گے پاک فوج کی حمایت میں، اس ملک کے دفاع میں ہمارے ساتھ چلو گے، اور انڈیا کی جاری کرنے والے، پاکستان سے غداری کرنے والے، ان کا ناکہ بند کرنے کے لیے میدان میں نکلو گے۔ آخری بات سنو، آج ایک حکومت آئی ہے، ابھی اس کو 40 دن نہیں ہوئے، 40 سال حکومتیں کرنے والے، اور دسوئی 40 دن چوکی کی کرتے ہیں جب، اور تسی 40 سال کی کیتا ہے، اپنی بات تو پہلے کرو۔ میں باریکی سے ہر بات کو جانتا ہوں، چیمہ صاحب بھی جانتے ہیں، طارق محمود یزدانی صاحب بھی ان میٹنگوں میں جاتے رہتے ہیں۔ میں علاء وزیر بشیر کی یہ بات کہنے لگا ہوں، ہم نے جنرل ضیاء الحق کا دور میں نے دیکھا ہے، اس سے پہلے مجھے زیادہ شعور نہیں ہے، جنرل ضیاء الحق کا دور میں نے دیکھا، پاکستان میں آ چکا تھا 3 سال ہو گئے۔ میں نے بے نظیر کا دور دیکھا، میں نے جنیدو کا دور دیکھا، اور میں نے پرویز مشرف کا دور دیکھا، میں نے آصف زرداری کا دور دیکھا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور علاء وزیر بشیر کی بات کہنے لگا ہوں، جتنا نقصان اہل حدیث میں خاص طور پر اور سارے دینی ہمارے معاملات کو عمومی طور پر نواز شریف کے دور میں پہنچا ہے، کسی دور میں نہیں پہنچا۔ میں اس بات پر چیلنج کر رہا ہوں، اب عمران خان کی حکومت ابھی 40 دن میں آئی، مساجد کو جی خطرہ ہے، مدارس کا بڑا خطرہ ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کسی مدرسے کو کوئی خطرہ نہیں، کسی مسجد کو کوئی خطرہ نہیں، انشاءاللہ الرحمن مدارس اور مساجد کا پورا تحفظ ہو رہا ہے۔